السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج آپ کے سامنے سورہ النمل، سورہ نمبر 27 اور سورہ القصص سورہ نمبر 28 کا خلاصہ پیش کروں گا۔ یہ دونوں صورتیں قرآن مجید کی صورتوں کے چوتھے گروپ کی صورتیں ہیں۔ قرآن مجید کی صورتوں کا چوتھا گروپ 9 صورتوں پر مشتمل ہے، جن میں سے پہلی 8 مکی اور ایک آخری سورہ سورہ احزاب مدنی سورہ ہے۔ قرآن مجید کے 7 گروپس اسی اصول پیٹرن کو فالو کرتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں اس گروپ میں جو صورتیں آئی ہیں ایک ترتیب کے ساتھ، وہ وہی مضامین بیان کر رہی ہیں کہ جو مضامین پورے قرآن میں پھیلے ہوئے ہیں، یعنی اہل ایمان کو خوشخبری، انکار کرنے والوں کو وارننگ، اور اسی دوران میں اہل ایمان کو تزکیہ اور تطہیر کے موقع ملتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو اخلاقی روحانی طور پر پاک کر کے ترقی کی طرف مائل ہوں، آگے بڑھیں۔ ان دونوں صورتوں میں خاص طور پر ہم یہ دیکھیں گے کہ جو انداز بات بتانے کا اختیار کیا گیا، اس میں ایک ہی پیغمبر کے سرگزشت کو ان مقاصد کے لیے بیان کیا گیا کہ جو ان 2 صورتوں کے مقاصد ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی داستان ہے کہ جو ہم دونوں ہی صورتوں میں دیکھیں گے، اور اس میں اس داستان کے ذریعے سے بشارت، خوشخبری اور انذار و وارننگ کے مضامین ہیں کہ جو ہمارے سامنے آئیں گے۔ پہلی سورہ ہے سورہ النمل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاسین، یہ سورہ طاسین ہے۔ تلک آیات القرآن و کتاب مبین، یہ قرآن کی آیات ہے، یعنی ایک واضح کتاب کی آیات۔ وہ قرآن جو ایک واضح کتاب ہے۔ یہ قرآن کا ایک مستقل دعویٰ ہے کہ قرآن پیچیدہ نہیں ہے، قرآن غیر واضح نہیں ہے، قرآن اپنی بات کو بیان کرنے میں بالکل واضح ہے، اس لیے کہ قرآن صحیح اور غلط کے درمیان فیصلہ کرنے آیا ہے۔ وہ فیصلہ کیا فیصلہ ہوگا کہ جو واضح ہی نہ ہو؟ تو قرآن ایک بالکل واضح کتاب ہے۔ ہدی و بشریٰ للمؤمنین، یہ کیا پیغام لے کر آئی ہے کتاب؟ ہدایت ہے یہ، اور خوشخبری ہے اہل ایمان کے لیے۔ دنیا میں وہ ان کی رہنمائی کرتی ہے اور ان کو خوشخبری سناتی ہے کہ اگر وہ اس رہنمائی کے مطابق گزاریں گے تو آگے ان کے لیے کامیابی ہے۔ الذین یقیمون الصلاۃ، یہ اہل ایمان کون ہے کہ جن کو یہ کتاب خوشخبری سنا رہی ہے؟ وہ لوگ کہ جو نماز کا اہتمام کرتے ہیں، نماز باقاعدگی سے پڑھتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ کے بندوں پر اپنے مال کا ایک حصہ خرچ کرتے ہیں۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ انہیں اس بات کا اچھی طرح سے اندازہ ہے کہ موت کے بعد ایک اور زندگی آنے والی ہے، اور اس زندگی میں انہیں اللہ کے سامنے جواب دہی کے لیے پیش کیا جائے گا۔ آگے کی آیات 4 سے آنورڈ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ، رہے وہ لوگ کہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ زینا لہم اعمالہم فہم یعمہون، ہم نے ان کے لیے ان کے اعمال خوشنما بنا دیے ہیں، اٹریکٹیو بنا دیے ہیں۔ فہم یعمہون، چنانچہ وہ بھٹکتے پھر رہے ہیں، غلط راستہ اختیار کیے ہوئے ہیں۔ دل میں بے چینی تو ہوتی ہے، مگر چونکہ وہ
صحیح طرح سے بات کو سمجھنے کے لیے سنجیدگی سے آمادہ نہیں ہیں، اس لیے وہ آخرت کو نظر انداز کرتے ہیں اور دنیا میں وہ بھٹکتے پھر رہے ہیں اپنی خواہش کے پیچھے، اپنے ضمیر کی ملامت کے باوجود۔ فرمایا اولئک الذین لہم سوء العذاب، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے بڑا برا عذاب ہوگا، وہم فی الآخرۃ ھم الاخسرون، اور یہ لوگ آخرت میں خسارے نقصان سے دوچار ہوں گے۔ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِیمٍ عَلِیمٍ، اور اے پیغمبر آپ کی طرف یہ قرآن بھیجا گیا ہے، آپ قرآن کی تعلیم دیے جا رہے ہیں اس ذات کی جانب سے کہ جو حکیم ہے اور علیم ہے، جس کی حکمت ہر چیز میں موجود ہے، ہر فیصلے میں موجود ہے، اور جس کا علم مکمل ہے، ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اس کے بعد ہم آگے دیکھتے ہیں آیات 12 سے آنورڈز۔ جیسا کہ میں نے گزارش کی، موسیٰ علیہ السلام کی داستان کا آغاز ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ ہدایت کی کہ وہ فرعون کے پاس جائیں اور اللہ کا پیغام پیش کریں، اور اس مقصد کے لیے اللہ نے ان کو کچھ نشانیاں، کچھ معجزات دیے کہ جن معجزات کے نتیجے میں فرعون اور اس کے درباریوں، اس کے اپنے ایوان و انصار کو اس کا موقع ملے کہ وہ ان کو دیکھ کے اپنی آنکھیں کھولیں اور صحیح بات کو ماننے کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو فرمایا کہ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ، اور تم اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈال دو، تخرج بیضاء من غیر سوء، تو کیا ہوگا کہ وہ سفید نکلے گا بغیر کسی بیماری کے۔ کوئی ہاتھ میں پرابلم، بیماری نہیں ہوگی، مگر وہ واضح طور پر سفید نکلے گا۔ فی 9 آیات، یہ ان 9 نشانیوں میں سے ایک ہے، تم یہ لے جاؤ الی فرعون و قومہ، فرعون اور اس کے قوم کے لوگوں کے پاس، انہم کانوا قوما فاسقین، وہ ایک نافرمان قوم ہے، یعنی ایسے لوگ ہیں کہ جو اللہ کی بتائی ہوئی اخلاقی حدود کو پھلانگتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں۔ فرمایا کہ فلما جاءتہم آیاتنا، جب آئیں ان کے پاس ہماری آیات، مبصرتاً، آنکھیں کھول دینے والی، وہ آیات کہ جن کو اگر انسان سنجیدگی سے لے تو اس کی آنکھیں کھل جائیں۔ قالوا ھذا سحر مبین، تو انہوں نے بجائے اس کے کہ وہ اس کو مانتے، ان کو مانتے، انہوں نے کہا کہ یہ تو کھلا جادو ہے، یعنی ہم نہیں مانتے ان کو، یہ تو جادو ہے۔ وَجَحَدُوا بِهَا، اور انہوں نے ان کا انکار کیا۔ وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، حالانکہ ان کے دلوں نے اس کا یقین کر لیا تھا، ان کو مان لیا تھا۔ کیوں انکار کیا؟ ظلمًا وعلوا، ظلم اور تکبر، ایروگنس کی وجہ سے انہوں نے زیادتی کی اور تکبر کیا۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، تو دیکھو کیسا ہوا انجام ان لوگوں کا کہ جو فساد مچانے والے، مسچف اور کیوس کریٹ کرنے والے لوگ تھے۔ اس آیت میں ایک بڑی امپورٹنٹ بات جو ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ اصل میں جرم یہ نہیں ہے کہ کسی کو کوئی بات صحیح طرح سے سمجھ ہی نہیں آئی، یہ تو کوئی جرم نہیں ہے، اس میں تو ظاہر ہے کہ بات سمجھانی چاہیے اور سمجھنے والے کو بھی کوشش کرنی چاہیے۔ جرم اس وقت بنتا ہے کہ جب انسان کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہوتی ہے کہ جو بات اسے بتائی جا رہی ہے وہ بات حق ہے، لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، کیونکہ وہ تکبر، ایروگنس کرتا ہے، یا وہ ظلم کرتا ہے،
اپنی خواہشات کے پیچھے پڑنے کی وجہ سے اسے دلچسپی نہیں ہوتی، اسی کو کفر کہتے ہیں۔ اور کافر اسی لیے خدا تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا مجرم ہے کہ اسے بات سمجھ میں آ جاتی ہے مگر اس کے باوجود وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اس کے بعد آگے ہم چلتے ہیں تو آیات 38 سے آنورڈز اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ان کے اپنی سلطنت ہی کے قریب ایک اور بادشاہت تھی، ایک عورت کی بادشاہت، ملکہ سبا کی۔ سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کو یہ پیغام دیا کہ وہ مسلمان ہو کر، فرما بردار ہو کر آ جائے۔ اس نے اپنے درباریوں سے مشورہ کیا اور یہی طے پایا کہ سلیمان علیہ السلام کے اس خط کو سیریسلی لینا چاہیے کہ جس میں یہ پیغام اس کو دیا گیا ہے۔ چنانچہ اس نے سفر کیا، رخت سفر باندھا۔ اس دوران میں سلیمان علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں درباریوں سے کہا، قال یا ایھا الملأ، انہوں نے کہا کہ اے درباریوں، ایکم یاتینی بعرشھا، تم میں سے کون اس کا تخت میرے پاس یہاں لے کے آئے گا، قبل ان یاتونی مسلمین، اس سے پہلے کہ وہ فرما بردار بن کے میرے پاس آئے۔ یعنی انہوں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ کوئی ایسا کرے کہ اس کے آنے سے پہلے، پہنچنے سے پہلے اس کو یہ سرپرائز ملے کہ اس کا تخت پہلے یہاں موجود ہے۔ قال عفریت من الجن، جنوں میں سے ایک بڑے جن سرہنگ نے کہا، انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، کہ میں آپ کے پاس اس مجلس کے ختم ہونے، اس کے اٹھنے سے پہلے ہی اس کو حاضر کر دوں گا۔ یعنی اتنا ٹائم مجھے لگے گا کہ ابھی آپ یہیں بیٹھے ہوں گے، مجلس ابھی اٹھنے والی ہوگی، اس سے پہلے میں آپ کی اس جگہ پر اس تخت کو لے آؤں گا۔ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، میں اس پر پوری قدرت رکھتا ہوں اور میں امانت دار ہوں، یعنی مجھے طاقت ملی ہے اور میں اس طاقت کا استعمال ذمہ داری سے کرتا ہوں، ایسے ہی خواہ طوفان بدتمیزی برپا نہیں کرتا، اپنی طاقت کو امانت کے ساتھ، رسپانسبلٹی کے ساتھ میں استعمال کرتا ہوں۔ قال الذی عندہ علم من الکتاب، کہا اس شخص نے کہ جس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ کتاب کا علم تھا یعنی اس کو اللہ کی طرف سے کچھ ایسا علم حاصل تھا کہ جو عام لوگوں کو حاصل نہیں تھا، اور وہ علم اس دنیا کے ان قوانین سے متعلق تھا کہ جن قوانین کو اگر کوئی ماہر سیکھ لے تو وہ پھر اس طرح کی غیر معمولی کام کر سکتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آج سائنس کا علم ہے، جو اللہ کے بنائے ہوئے اس کائنات کے قوانین کو سیکھ کر انسان نے ان قوانین کو استعمال کیا، ان کو ایکسپلائٹ کیا، اپنی ضرورت کے لیے ایجادات کی، تو غیر معمولی چیزیں ہوتی ہیں۔ اسی طرح سے ایک علم اور بھی ہے کہ جو اس کائنات کے کچھ اور قوانین سے متعلق ہے، جس کو کہ یہ شخص کے جو سلیمان علیہ السلام کے درباریوں میں سے تھا، اس کو اس کا علم حاصل تھا۔ اس نے کہا کہ انا آتی کا بھی قبل ان یرتد الیک طرفک، میں اس کو آپ کے سامنے حاضر کر دوں گا پلک جھپکنے سے پہلے، یعنی آپ اپنی آنکھ کی پلک نہیں جھپکیں گے کہ ایسے ان نو ٹائم آپ کے پاس لے آؤں گا۔ فلما رآہ مستقرا عندہ، جب انہوں نے اپنے پاس اس کو موجود پایا، قالا، تو انہوں نے فرمایا،
ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ اصل میں یہ بات اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں کہ میرے بندے سلیمان علیہ السلام ایسے بادشاہ تھے کہ ان کے پاس ایسے درباری تھے کہ جو اتنی صلاحیت رکھتے تھے، مگر ان کا ذہن بیلنس رہا، ان کی شکر گزاری میں کوئی کمی نہیں آئی، اور وہ عاجزی اور انکساری کا پیکر رہے۔ انہوں نے اپنے غرور اور تکبر اور بڑے ہونے کا مظاہرہ نہیں کیا، بلکہ یہ کہا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ یہ ہے اصل میں وہ چیز کہ جو اللہ کو اپنے بندوں سے مطلوب ہے۔ لیبلونی ااشکر ام اکفر، اس نے میرا امتحان کیا ہے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔ یعنی یہ اس لیے ہوا ہے کہ وہ میرا امتحان کرے کہ کیا میں اس غیر معمولی واقعے کو دیکھ کے اس کا شکر گزار ہوں، یا یہ سمجھ کے کہ یہ تو میرے درباریوں میں ایسی صلاحیت ہے اور بس اسی پر اس کو اکتفا کر کے اس کو اسی انڈرسٹینڈنگ تک کنفائنڈ رکھ کے میں ناشکری کروں۔ فرمایا کہ ومن شکر فانما یشکر لنفسی، جو شکر گزاری کرتا ہے تو وہ اپنے بھلے ہی کے لیے کرتا ہے، اپنی بہتری کے لیے کرتا ہے۔ ومن کفر، اور جو ناشکری کرے گا، فإن ربی غنی کریم، تو میرا رب تو بے نیاز ہے اور کریم ہے، یعنی اس کے ہاں تو بہت اس کی عزت ہے، اس کے فیصلے بہت ہی اعلیٰ اصولوں کے پر مبنی ہوتے ہیں، اور وہ اسے کوئی پرواہ نہیں، کسی خدمت شکر گزاری کی کوئی حاجت نہیں۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں ہم تو آیات نمبر 45 سے جو بات بیان ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ میں نے گزارش کی کہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تو ان دونوں صورتوں میں پریڈومننٹ ہے، زیادہ نمایاں ہے، مگر اور رسولوں کے واقعات بھی بیان ہوئے ہیں۔ فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور ہم نے بھیجا سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو۔ ان کے بھائی صالح کو یہ قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رسولوں کو بھیجتا ہے ان کی اپنی قوموں کی طرف، تاکہ قوم کے لوگ اللہ کے پیغام کو سمجھنے میں کوئی دقت دشواری محسوس نہ کریں۔ ان اعبدوا اللہ، اور انہوں نے دعوت دی کہ اللہ کی عبادت کرو۔ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ، تو کیا ہوا کہ دو فریق آپس میں جھگڑنے لگے، بجائے اس کے کہ بات سنتے، اللہ کا شکر ادا کرتے، اپنے اندر سے آنے والے اللہ کے پیغمبر کا استقبال کرتے اور قدردانی کرتے، دو فریق آپس میں لڑ پڑے۔ قال یا قوم، انہوں نے کہا میری قوم کے لوگوں، لما تستعجلون بالسیئۃ قبل الحسنہ، تم آخر بھلائی سے پہلے برائی کے لیے کیوں جلدی مچا رہے ہو؟ یعنی تم یہ کیوں کر رہے ہو کہ خدا کے پیغام کی ناقدری کرتے ہوئے اللہ کی پکڑ کو انوائٹ کر رہے ہو، اس سے پہلے کہ وہ تمہارے لیے مہربانی فرمائے تم ایسا رویہ اختیار کر رہے ہو کہ مہربانی کی جگہ تم پر اس کی پکڑ اور پھٹکار ہو۔ فرمایا لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، تم کیوں نہیں اللہ سے معافی مانگتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ پیغمبر ہمیشہ یہی دعوت دیتے ہیں اپنی قوم کے لوگوں کو۔ قالو، انہوں نے جواب میں کہا، قالوا طیرنا بکا وبمن معک، ہم تو تم کو اور تمہارے ساتھیوں کو اپنے لیے نحوست سمجھتے ہیں، یعنی معلوم یہ ہوتا ہے کہ تم لوگوں کی وجہ سے ہمارے معاملات بگڑ رہے ہیں، ہمارے خداؤں کو تم نے ناراض کیا ہوا ہے، اور یہ سارا جو تمہارا دعوت کا عمل ہے یہ ہمارے لیے ایک نحوست ہے۔ قال طائرکم عند اللہ، انہوں نے
یعنی صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا نصیب تو اللہ ہی کے پاس ہے، یعنی یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ ہم تمہارے نصیب بگاڑ رہے ہیں، تمہارا نصیب تو اللہ کے پاس ہے، بل انتم قوم تفتنون، نہیں بلکہ اصل بات یہ ہے کہ تم وہ قوم ہو کہ جو آزمائے جا رہے ہو۔ اللہ نے مجھے اپنا پیغمبر بنا کر بھیجا ہے اور تم کو میں دعوت دے رہا ہوں، تم اس کی قدر نہیں کر رہے اور اس کا انکار کر رہے ہو، تو تم اصل میں اب وہ لوگ ہو کہ جو آزمائے جا رہے ہو۔ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ، اور شہر میں 9 خاندان تھے، یفسدون فی الارض، وہ زمین میں فساد مچاتے تھے، ولا یصلحون، اور وہ اصلاح پر آمادہ نہیں ہوتے تھے، بگڑے ہوئے لوگ تھے، بدتمیزیاں کرتے تھے، اور ظاہر ہے کہ بڑے خاندان تھے، جتھے تھے، تو ان کو اپنے اس گروہی طاقت پر بڑا مان تھا، اعتبار تھا۔ قالو، انہوں نے کہا، تقاسموا باللہ، کہ ہم آپس میں مل کر عہد کرتے ہیں اللہ کے کا نام لے کر، اللہ کی قسم کھا کر، لنبیتنہ واہلہ، کہ ہم چپکے سے رات کو اس کو اور اس کے گھر والوں کو ہلاک کر دیں گے، ثم لنقولن، پھر ہم کہیں گے، لولیہ، اس کے گھر والوں کو، اس کے خاندان والوں کو، ما شہدنا مہلک اہلہ، کہ ہم اس کی ہلاکت میں شریک نہیں ہوئے، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم بالکل سچے ہیں۔ یعنی انہوں نے صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، اور مل کر 9 کے 9 خاندانوں نے، ان کے نمائندوں نے یہ طے کیا، قبیلوں نے، کہ ہم جب سب مل کر یہ کام کریں گے تو پھر وہ جو کسی ایک شخص کے قتل کرنے کے نتیجے میں قبائلی نظام میں پورے کا پورا قبیلہ مقتول کا کھڑا ہو جاتا ہے اس کا بدلہ لینے کے لیے، وہ مسئلہ پیدا نہیں ہوگا۔ یہی معاملہ قریش کے لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی کیا، یہی سازش کی، اور معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید اسی سازش سے پہلے اس واقعے کو بیان کر رہا ہے، تاکہ یہ بات معلوم ہو جائے کہ جو کچھ کفار کرنا چاہتے ہیں یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہوا، یہ واقعات تو اللہ کے رسولوں کے ساتھ پہلے بھی ہوئے۔ فرمایا وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا، اور انہوں نے ایک چال چلی، وَمَكَرْنَا مَكْرًا، اور ہم نے بھی ایک تدبیر کی۔ مکر کہتے ہیں خفیہ پلاننگ کو، خفیہ طور پر، یہ نیگیٹو بھی ہو سکتی ہے، پازیٹیو بھی ہو سکتی ہے۔ جب یہ نیگیٹو ہوگی تو اس کو مکر کہیں گے، اس کو سازش کہیں گے۔ تو انہوں نے چال چلی، ایک سازش کی، مکرنا مکرن، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے بھی ایک تدبیر کی، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور انہیں اس کی خبر بھی نہیں تھی۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ، تو دیکھو کیسا انجام ہوا ان کی چال کا، اَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ، کہ ہم نے ان کو اور ان کی پوری قوم کو ہلاک کر دیا۔ یعنی وہ اپنے طور پر یہ پلان کر رہے تھے کہ ہم اللہ کے رسول کو قتل کر دیں گے اور جھوٹ بول کر اپنے آپ کو بچا لیں گے، کسی پر بھی الزام نہیں آئے گا، یہ ان کی چال تھی۔ اور اللہ کا پلان یہ تھا کہ اس سے پہلے کہ وہ اس کو امپلیمنٹ کر سکتے، ان کا خاتمہ ہو جائے۔ فرمایا کہ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا، یہ ان کے گھر ہیں ویران پڑے ہوئے اس لیے کہ انہوں نے ظلم کیا۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً، یقیناً اس میں بڑی نشانی ہے، لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، ان لوگوں کے لیے کہ جو جاننا چاہیں، یعنی حقیقت کو جاننا چاہیں۔ وَأَنجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور ہم نے نجات دی ان لوگوں کو کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے تقوی اختیار کیا، جو اللہ سے ڈرتے تھے۔
اس کے بعد ہم چلتے ہیں آگے آیات 59 سے آنورڈز۔ فرمایا قل الحمد للہ، کہو کہ تمام شکر اور تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، السلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اور سلامتی ہو اس کے ان بندوں پر کہ جن کو اس نے چنا، اللہ خیر مما یشرکون، کیا اللہ بہتر ہے یا وہ چیزیں جن کو یہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ امن خلق السماوات والارض، کیا یہ تمہارے معبود بہتر ہیں یا وہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا، فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، پھر اس نے پانی سے ایسے باغات اگائے کہ جو دیکھنے میں اٹریکٹیو ہیں، خوش منظر ہیں۔ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا، تمہارے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ تم ان کے درختوں کو اگا سکتے۔ اور الہ مع اللہ، تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ بل ہم قوم یعدلون، نہیں بلکہ یہ لوگ وہ ہیں کہ جو صحیح راہ سے ہٹ کے کہیں اور چل پڑے ہیں۔ امن جعل الارض قرارا، کیا تمہارے یہ بت شکر کے حقدار ہیں یا وہ جس نے زمین کو ٹھکانہ بنایا، وجعل خلالها انہارا، اور جس نے اس کے درمیان نہریں جاری کر دیں، وجعل لها رواسیا، اور اس نے اس کے لیے پہاڑ بنائے، وجعل بین البحرین حاجزا، اور اس نے دو سمندروں کے درمیان ایک پردہ ڈال دیا، الہ مع اللہ، تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ بل اکثرهم لا یعلمون، نہیں بلکہ ان کے اکثر لوگ نہیں جانتے، نہیں جاننا چاہتے۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ، کیا تمہارے یہ شریک مستحق ہیں کہ ان کی عبادت کی جائے، یا وہ کہ جو مجبور محتاج کی دعا سنتا ہے، فیکشف السوء، پھر وہ اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے، ویجعلکم خلفاء الارض، اور اس نے تم کو زمین میں وراثت دی۔ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے سوا کوئی اور معبود بھی ہے؟ قلیلا ما تذکرون، بہت تھوڑا ہے کہ جو تم لوگ یاد دہانی حاصل کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات کو مزید آگے بیان کرتے ہوئے فرمایا، امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، کیا تمہارے یہ دیوی دیوتا پرستش کے لائق ہیں یا وہ کہ جو سمندر میں اور تاریکیوں میں تمہاری رہنمائی کرتا ہے؟ وَمَن يُرْسِلِ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اور جو ہواؤں کو بارش باران رحمت سے پہلی خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے، یعنی بارش بعد میں آتی ہے، پہلے ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں۔ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ قال اللہ عما یشرکون، اللہ بہت ہی بلند برتر ہے ان چیزوں سے جن کو یہ اس کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ امن یبدأ الخلق ثم یعید، کیا تمہارے یہ شریک کہ جن کو تم پکارتے ہو عبادت کے لائق ہیں؟ امن یبدأ الخلق ثم یعید، یہ میں ہر آیت سے پہلے جو چیز پڑھ رہا ہوں یہ اصل میں وہی امپلائیڈ ہے، مفہوم، کہ جو اس آیت کے ڈیزائن میں گویا کہ آپ سے آپ شامل ہیں۔ فرمایا کہ کیا تمہارے یہ شریک جن کو تم سمجھتے ہو کہ یہ عبادت کے لائق ہیں، یہ ہیں کہ جو اس قابل ہیں؟ امن یبدأ الخلق ثم یعید، یا وہ کہ جو تخلیق کا آغاز کرتا ہے پھر وہ اس کو دوبارہ کرے گا۔ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور جو تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے۔ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، ان سے کہو کہ تم لاؤ اپنی کوئی دلیل اگر تم واقعی سچے ہو۔
قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، ان سے کہہ دو کہ آسمان اور زمین میں جو بھی ہیں اللہ کے سوا کسی کو بھی غیب کا علم نہیں ہے، کوئی غیب کا علم نہیں رکھتا سوائے اللہ کے۔ وما یشعرون ایان یبعثون، اور انہیں یہ نہیں معلوم کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے۔ بل ادارک علمہم فی الآخرہ، نہیں بلکہ اصل بات یہ ہے کہ آخرت کے بارے میں ان کا علم بالکل الجھا ہوا، کنفیوزڈ ہے۔ بل ہم فی شک منہا، نہیں بلکہ یہ لوگ اس کے بارے میں شک میں مبتلا ہیں۔ بل ہم منہا عمون، نہیں بلکہ یہ لوگ اس سے اندھے بنے ہوئے ہیں۔ قرآن مجید میں توحید کی پریزنٹیشن میری اپنی آرڈنری انڈرسٹینڈنگ میں اس سے زیادہ زوردار کہیں اور نہیں ہوئی۔ اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں، آیت نمبر 80 سے آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر انک لا تسمع الموتیٰ، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، ولا تسمع الصم الدعاء، اور نہ ہی آپ بہروں کو اپنی بات سنا سکتے ہیں، اذا ولوا مدبرین، جب وہ پیٹھ پھیر کر بھاگے جا رہے ہوں۔ یعنی یہ لوگ مردہ ہو چکے ہیں، ان کے اندر انسانیت ختم ہو گئی ہے، اس لیے آپ ان کو جب اللہ کا پیغام سناتے ہیں تو ان کو اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ آپ بہروں کو تو نہیں سنا سکتے، وہ لوگ کہ جو آپ کی بات سنتے ہیں اور اپنے کان بند کر لیتے ہیں، بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ بعض لوگوں میں یہ ٹریمنڈس ایبلٹی ہوتی ہے کہ آپ ان سے بات کریں تو آپ محسوس کرتے ہیں کہ وہ بظاہر آپ کی بات سن رہے ہیں مگر وہ حقیقت میں نہیں سن رہے ہوتے۔ فرمایا کہ وما انت بہاد العمی عن ضلالتہم، اور نہ آپ اندھوں کو ان کی گمراہی سے پھیر کر سیدھے راستے پر لا سکتے ہیں۔ ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا فہم مسلمون، آپ تو صرف انہی کو سنا سکتے ہیں کہ جو ہماری آیات پر ایمان لائیں، جو ماننے کے لیے تیار ہوں، فہم مسلمون، وہی ہیں پھر جو فرما برداری اختیار کرتے ہیں، یعنی جن کے اندر اس چیز کے لیے آمادگی موجود ہے، ولنگنس موجود ہے کہ وہ بات کو سمجھیں اور مانیں۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، اور جب ان پر بات پوری ہو جائے گی، اخرجنا لہم دابۃ من الارض تکلمہم، تو ان کے لیے ہم زمین سے کوئی جانور نکال کھڑا کریں گے جو ان کو بتائے گا ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون، کہ لوگ ہماری آیات پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ یعنی یہ اصل میں جواب دیا ہے ان کے اس اعتراض پر، اس فرمائش پر کہ ہمیں کوئی نشانی کیوں نہیں دکھائی جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ دکھانے کو نشانی دکھا سکتا ہے، وہ تو کوئی زمین سے جانور نکال کے یہ بات بیان کروا سکتا ہے کہ لوگ ہماری آیات کو ماننے کے لیے تیار نہیں، لیکن اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرے گا، اس لیے کہ اس کے نتیجے میں کوئی مثبت، کوئی بہتر صورتحال پیدا ہونے کا کوئی امکان نہیں۔ آگے آیات 83 اور 84، 83 اور 84 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا، اور اس دن کا خیال کرو کہ جس دن ہم ہر امت میں سے ان لوگوں کی ایک فوج اکٹھا کریں گے، ممن یکذب بآیاتنا، جنہوں نے کہ ہماری آیات کو جھٹلایا، فہم یوزعون، اور پھر ان کی درجہ بندی کی جائے گی، حتیٰ اذا جاؤ، یہاں تک کہ جب وہ اکٹھے ہو جائیں گے، قالا کذبتم بآیاتی، تو پوچھے گا وہ کہ کیا تم نے میری آیات کو جھٹلایا، ولم تحیطوا بہا علما، حالانکہ تمہارا علم ان کا احاطہ نہ کر سکا تھا، اما ذا کنتم تعملون، یا کیا کر رہے تھے تم، یعنی تمہیں ابھی بات پوری طرح سے سمجھ میں نہیں آئی تھی اور تم نے پھر انکار کر دیا،
بھائی آدمی کو ایک بات سمجھ میں آئے کہ میں نے اس پر غور کیا ہے مگر مجھے یہ بات ٹھیک نہیں لگ رہی، یا یہ کہ مجھے ابھی سمجھ میں نہیں آئی، تم نے تو ابھی بات سمجھی بھی نہیں تھی اور تم نے اس کا انکار کر دیا، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ تمہیں بات کے جاننے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں سورہ القصص کے جو اس کی جوڑا سورہ ہے، اس کا آغاز ہوتا ہے ایسے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم طاسین میم۔ یہ سورہ طاسین میم ہے، وہاں صرف طاسین تھا، یہاں میم کا اضافہ ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ ان حروف مقطعات کی بھی مسٹری حل ہوگی، میں آگے چل کے بتاؤں گا کہ اس کے لیے کچھ نہ کچھ تو پیش رفت آلریڈی اللہ کی رہنمائی سے ہو چکی ہے۔ تلک آیات الکتاب المبین، فرمایا کہ یہ ایک واضح کتاب کی آیات ہیں۔ نتلو علیک من نبأ موسیٰ و فرعون بالحق لقوم یؤمنون، ہم تمہیں موسیٰ اور فرعون کی کہانی سرگزشت کا کچھ حصہ سنا رہے ہیں، بالحق، ٹھیک ٹھیک جیسے کہ وہ ہوا، لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے کہ جو ایمان لانا چاہیں، جو ایمان لانے میں دلچسپی رکھتے ہیں، یعنی صحیح بات کو جاننے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ ان فرعون علا فی الارض، فرعون سرزمین میں بہت سرکش ہو گیا تھا، یعنی مصر میں، وجعل اہلہا شیعا، اور اس نے اس کے رہنے والوں کو، باشندوں کو مختلف گروہوں میں تقسیم کر رکھا تھا، یستضعف طائفۃ منہم، ان میں سے ایک گروہ کو اس نے دبا رکھا تھا، یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم، ان کے بیٹوں کو ذبح کر چھوڑتا تھا اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھتا تھا، انہ کان من المفسدین، یقیناً وہ فساد مچانے والوں میں سے تھا، ونرید، اور ہم نے یہ ارادہ کیا، ان نمن علی الذین استضعفوا، کہ ہم ان لوگوں پر احسان کریں جو دبا کر رکھے گئے تھے، فی الارض، زمین میں، ونجعلہم ائمۃ ونجعلہم الوارثین، اور ہم ان کو لیڈرز بنائیں، پیشوا بنائیں، اور ان کو ہم وراثت بخشیں، ونمکن لہم فی الارض، اور ان کو زمین میں اقتدار دیں، ونری فرعون وحامان وجنودہما منہم ما کانوا یحذرون، اور فرعون، حامان اور ان کی فوجوں کو ہم ان کے ہاتھوں وہ دکھائیں جس کا انہیں خوف تھا، جس کا وہ اندیشہ رکھتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ ہے کہ جو اس دنیا میں نظام کو چلاتا ہے، اور اس نے یہ طے کیا کہ وہ دنیا والوں کے سامنے اپنے اس شان کو دکھائے کہ وہ لوگ کہ جو کمزور تھے، جن کے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی، وہی ہیں کہ جو ان لوگوں کو کہ جو طاقتور تھے ان کو نیست و نابود کر دیں۔ فرمایا کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، اور ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی کی کہ اس کو دودھ پلاؤ، یعنی جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اگرچہ کہ وہاں جیسا کہ بھی بیان ہوا وہ بچوں کو بنی اسرائیل کے مار دیتے تھے، مگر جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور ان کی والدہ کو ڈر ہوا کہ یہ تو بیٹا پیدا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان پہ وحی کی، یعنی ان کو یہ پیغام پہنچایا، ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ تم اس کو اطمینان سے دودھ پلاؤ۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، پھر جب تمہیں اس کے بارے میں اندیشہ ہو، فَالْقِيهِ فِي الْيَمِّ، تو اس کو دریا میں ڈال دینا، وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، نہ ڈرنا نہ غم کرنا، إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ، ہم اس کو تمہاری طرف لوٹا دیں گے، وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم اس کو رسولوں میں سے بنائیں گے۔ یہ ہماری اسکیم ہے تمہارے بیٹے کے بارے میں۔ تو کیا ہوا کہ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ، تو فرعون کے گھر والوں نے اس کو اٹھا لیا، یعنی وہ دریا میں ڈالا، وہ وہاں محل تک پہنچے
اور انہوں نے اس کو اٹھا لیا، بچے کو اٹھا لیا۔ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، کہ وہ ان کے لیے دشمن بنے اور ان کے غم کا ذریعہ بنے۔ ان فرعون و حامان و جنودہما کانوا خاطئین، یقیناً فرعون، حامان اور ان کے لشکر والے، گروہ والے، یہ بڑی غلطی میں مبتلا تھے۔ اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں آیات نمبر 22 سے 24 تک۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب واقعات اور بہت سے ہوئے اور موسیٰ علیہ السلام نے جب جوان ہوئے تو کسی ان کے اپنے بنی اسرائیل کے فرد نے ان کو مدد کے لیے بلایا، اس مصر کے کسی قبطی کے مقابلے میں جو جھگڑ رہا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنے غیرت حق میں اس کو گھونسا مارا۔ اللہ نے ان کو طاقت دی تھی، وہ معلوم ہوتا ہے کہ ایسے نشانے پر پڑا کہ باوجود اس کے کہ موسیٰ علیہ السلام کی یہ نیت نہیں تھی، وہ شخص گرا اور وہ مر گیا۔ اس کے بعد فرمایا کہ وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَا مَدْيَنَ، اور جب اس نے مدین کا رخ کیا، یعنی وہاں سے پھر ان کو یہ اندازہ ہو گیا، کسی نے آ کے بتایا بھی کہ اب فرعون کے لوگ تمہیں پکڑنے کے لیے تمہارا پیچھا کر رہے ہیں، تمہارے در پہ ہیں، تو انہوں نے مدین کا رخ کیا۔ قال عسى ربی ان یہدینی سواء السبیل، اور انہوں نے دعا کی کہ امید ہے کہ میرا رب میری رہنمائی کرے گا سیدھے راستے کی طرف۔ ولما ورد ماء مدین، چنانچہ جب وہ پہنچے مدین کے کنویں پر، یعنی جہاں لوگ پانی لینے کے لیے آتے تھے، وجد علیہ امۃ من الناس یسقون، تو انہوں نے لوگوں کی ایک بھیڑ دیکھی کہ جو پانی پلا رہے تھے اپنے جانوروں کو۔ ووجد من دونہم امرأتین تذودان، اور ان سے دور انہوں نے دو عورتوں کو دیکھا جو اپنی بکریوں کو روکے کھڑی تھیں۔ قال ما خطبکما، تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ تمہارا کیا مسئلہ ہے؟ قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء، انہوں نے کہا کہ ہم اس وقت تک پانی نہیں پلا سکتے جب تک کہ چرواہے اپنی بکریوں کو نہ ہٹا لیں۔ وابونا شیخ کبیر، اور ہمارے والد بہت بوڑھے، یعنی وہ خود تو نہیں آ سکتے۔ فسقا لہما، تو انہوں نے یعنی موسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں کی خاطر ان کے جانوروں کو پانی پلایا۔ ثم تولی الی الظل، پھر سائے کی طرف وہ چلے گئے۔ فقال، پھر انہوں نے دعا کی، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے رب جو خیر بھی اس وقت تو میرے لیے اتارے گا میں اس کا فقیر ہوں، اس کا حاجت مند ہوں۔ بڑی شاندار دعا ہے۔ یہ دعا ہے کہ جو موسیٰ علیہ السلام نے کی اور اللہ نے ان کی مدد کی، اور کچھ ہی عرصے بعد ان کی شادی بھی ہو گئی۔ تو بعض اوقات میں لوگوں کو یہ سجیسٹ کرتا ہوں کہ جو کہتے ہیں کہ کوئی رشتہ کوئی بتائیے، تو موسیٰ علیہ السلام نے جس دعا کے بعد رشتہ پایا، اس سے زیادہ اچھی دعا اور اس مقصد کے لیے کون سی ہو سکتی ہے؟ فجاءتہ احداہما تمشی علی استحیاء، پھر ان میں سے ایک خاتون آئیں شرماتی ہوئی، یعنی وہ دونوں خواتین کے جن کے جانوروں کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے ان کی مدد کی، وہ واپس چلی گئیں، اور پھر ان میں سے ایک آئیں شرماتی ہوئی۔ قالت ان ابی یدعوک، انہوں نے کہا کہ ہمارے والد صاحب آپ کو بلا رہے ہیں، لیجزیک اجر ما سقیت لنا، تاکہ آپ کو کوئی اجرت دیں، ریوارڈ دیں اس پر کہ جو آپ نے ہمارے جانوروں کو پانی پلایا ہمارے لیے۔ فلما جاءہ وقص علیہ القصص، پھر جب وہ ان کے پاس گئے اور ان کو سارا قصہ ماجرا سنایا،
قال لا تخف، انہوں نے کہا کہ مت ڈرو، نجوت من القوم الظالمین، تم ظالم لوگوں سے نجات پا چکے ہو۔ قالت احداہما یا ابت استاجرہ، ان دونوں خواتین میں سے ایک نے کہا کہ ابا جان ان کو ملازم رکھ لیں، ان خیر من استاجرت القوی الامین، آپ کے لیے بہترین ملازم تو وہی ہو سکتا ہے جو مضبوط قوت والا ہو اور امانت دار ہو۔ اس پر والد صاحب نے کہا کہ قال انی ارید، کہ میرا تو یہ ارادہ ہے، ان کے حقا احد ابنتی ہاتین، کہ میں اپنی ان دو بیٹیوں میں سے کسی ایک کا تم سے نکاح کرا دوں، علی ان تاجرنی 8 حجج، اس شرط پر کہ تم 8 سال میری ملازمت کرو گے، فَإِنْ أَتْمَمْتَ 10، پھر اگر تم 10 پورے کر لو، فَمِنْ عِنْدِكَ، تو یہ تمہاری طرف سے ایک اضافی مہربانی ہوگی، وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ، اور میں نہیں چاہتا کہ تمہارے اوپر کوئی زبردستی ہو تمہاری مرضی کے خلاف، سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور تم مجھے انشاءاللہ ایک اچھا انسان پاؤ گے۔ یہ والد صاحب نے فرمایا، قال ذالک بینی و بینک، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ڈن، یہ میرے اور آپ کے درمیان طے ہو گیا، ایم الاجلین، دونوں مدتوں میں سے جو بھی میں اختیار کروں گا، قضیت، میں پورا کروں گا، فلا عدوان علیہ، تو میری طرف سے اس معاملے میں مجھ پر کوئی زبردستی جبر نہیں کیا جائے گا، یعنی میرے اوپر اس معاملے میں کوئی جبر نہیں کیا جائے گا، واللہ علی ما نقول وکیل، اور جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اللہ اس پر ہمارا گواہ ہے۔ سو یہ ان کی ڈیل ہو گئی، اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا نکاح ہو گیا، اور پھر ایک موقع آیا کہ وہ وہاں سے نکلے اپنی اس مدت کو پورا کر کے، اور پہنچے اپنے اس مشن پر کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو سونپا تھا۔ آگے آیت نمبر 43 میں اللہ تعالیٰ 43 نمبر آیت میں فرما رہے ہیں، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَىٰ، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عنایت کی اس کے بعد کہ ہم نے بہت سی پچھلی قوموں کو ہلاک کر دیا، بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، یہ کتاب وہ تھی کہ جو بصیرتیں بخشنے والی تھی، آنکھیں کھولنے والی تھی، اور یہ کتاب ہدایت دینے والی تھی، یہ رحمت تھی ان کے لیے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ وما کنت بجانب الغربی اذ قضینا الی موسیٰ الامر وما کنت من الشاہدین، اور اے پیغمبر آپ تو نہ تھے پہاڑ کی جانب غربی میں، پہاڑ کے مغربی حصے میں، جب کہ ہم نے موسیٰ کو اپنے فیصلے سے آگاہ کیا، اور نہ ہی آپ ان لوگوں میں سے تھے جو وہاں موجود تھے، وَلَٰكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ، لیکن ہم نے بہت سی قومیں اٹھائیں تو ان پر ایک زمانہ گزر گیا اور وہ ہماری یاد دہانی کو بھلا بیٹھے، تو ہم نے آپ کو اے پیغمبر رسول بنایا کہ ان کو یاد دہانی کرائیں۔ وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، اور نہ آپ اہل مدین میں بھی ہماری آیات سناتے وہاں ٹھہرے ہوئے تھے، وَلَٰكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ، مگر ہم ہیں کہ جنہوں نے ایک رسول بنا کر بھیجنے کا ارادہ کیا، سو ہم نے آپ کو ان کے بارے میں باخبر کیا۔ سو اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بیان فرما رہے ہیں، اور آپ کے ذریعے سے بقیہ لوگوں کو بھی بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ ساری باتیں جو اتنی تفصیل کے ساتھ ہمارے پیغمبر تمہارے سامنے پیش کر رہے ہیں، یہ اس وجہ سے ہے کہ یہ ہمارے پیغمبر ہیں اور ہم نے ان کو اپنی آیات سے نوازا ہے۔
اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے، فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، تو تم اگر نہیں مانتے ہماری بات کو تو لے آؤ کوئی کتاب پھر اللہ کی طرف سے، ہوا اہدیٰ منہما، جو ان دونوں کتابوں سے زیادہ ہدایت پر مبنی ہو، زیادہ صحیح راستہ دکھا رہی ہو، یعنی تورات جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی اور قرآن کے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، ان دونوں سے کوئی زیادہ ہدایت پر مبنی کتاب ہے تو لاؤ، اتبعہ، میں اس کی پیروی کروں گا۔ یعنی حضور کو کہا گیا کہ آپ فرمائیے کہ میں تو تیار ہوں، میں تمہارے پاس اللہ کی کتاب لے کر آیا ہوں، تمہیں اگر یہ کتاب قابل قبول نہیں ہے تو اس سے زیادہ بڑھ کر کوئی ہدایت کی کتاب لے آؤ، میں سب سے پہلے اس کو فالو کروں گا، ان کنتم صادقین، اگر تم واقعی سچے ہو۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ، لیکن اگر وہ آپ کے اس چیلنج کو قبول نہ کریں، فَاعْلَمْ، تو جان لیجئے، انما یتبعوا اہواءہم، کہ وہ تو صرف اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں۔ ومن اضل ممن اتبع ہواہ بغیر ہدی من اللہ، اور اس سے زیادہ کون گمراہ ہو سکتا ہے کہ جو اپنی خواہشات کی پیروی کرے بغیر اللہ کی طرف سے کسی ہدایت کے، یعنی ہدایت کو وہ نظر انداز کرے اور اپنی خواہشات کے پیچھے پڑ جائے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا، یہ مشہور آیت نمبر 56 ہے کہ اِنَّکَ لَا تَہْدِی مَنْ احببت، اے پیغمبر آپ نہیں ہدایت دے سکتے جن کو آپ چاہیں، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، بلکہ اللہ ہے کہ جو ہدایت دیتا ہے جن کو چاہتا ہے، وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ خوب جانتا ہے کہ کون لوگ ہیں کہ جو ہدایت کے مستحق ہیں۔ یہ کام آپ کا نہیں ہے، آپ بس ہمارا پیغام لوگوں تک پہنچائیں۔ رہی یہ بات کہ کون ہدایت پائے گا اور کون گمراہ ہوگا، یہ فیصلہ ہم کریں گے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے قارون کا واقعہ بیان کیا، آیات نمبر 76 سے آنورڈز، فرمایا کہ ان قارون کان من قوم موسیٰ، قارون موسیٰ کی قوم میں سے تھا۔ قارون موسیٰ علیہ السلام کا کزن تھا۔ فبغى علیہم، پھر اس نے ان کے خلاف سرکشی کی، یعنی وہ زیادتی کرتا تھا، وہ تکبر کرتا تھا۔ وآتیناہ من الکنوز، اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے، اتنی دولت دی، ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولی القوہ، کہ وہ خزانے جہاں وہ رکھتا تھا اس عمارت کے دروازوں کی کنجیاں اتنی بھاری ہوتی تھیں کہ ان کو کئی مضبوط قوت والے انسان مل کر اٹھاتے تھے۔ اذ قال له قومہ، ایک موقع پر اس کو یاد کرو کہ جب کہا اس کے قوم کے بعض لوگوں نے، سمجھدار لوگوں نے، لا تفرح، شیخی مت بگارو، ان اللہ لا يحب الفرحین، اللہ شیخی بھگارنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وابتغی فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، اور چاہو اس میں سے کہ جو اللہ نے تم کو دیا آخرت کا گھر، یعنی اس دولت کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور آخرت میں اپنے گھر کو تعمیر کرو، وہاں کی نعمتوں کو پاؤ۔ ولا تنسا نصیبک من الدنیا، اور دنیا میں بھی اپنا حصہ مت بھولو، دنیا میں بھی اچھی زندگی گزارو۔ وَأَحْسِن، اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، کما احسن اللہ الیک، جیسے اللہ نے تمہارے ساتھ حسن سلوک کیا، تم پر مہربانی کی۔ ولا تبغی الفساد فی الارض، اور زمین میں فساد مت کرو۔ ان اللہ لا يحب المفسدین، اللہ فساد مچانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔
اس کے جواب میں اس نے کہا قال انما اوتیتہ علی علم عندی، اس نے کہا کہ یہ تو میں دیا گیا ہوں اس علم کی وجہ سے جو میرے پاس ہے، اپنی قابلیت کی وجہ سے۔ اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون من هو اشد منہ قوۃ واکثر جمعا۔ اس کے اس بیہودہ جملے کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا اس نے نہیں جانا کہ اللہ نے تو ہلاک کر دیا اس سے پہلے بہت سی ان قوموں کو کہ جو اس سے کہیں زیادہ مضبوط تھیں، قوت کے لحاظ سے بھی، طاقت کے لحاظ سے بھی، اور زیادہ کثیر تھیں جمعیت کے لحاظ سے، یعنی ان کے پاس لوگ بھی جو ان کے فالوورز تھے، ان کے ملازمین تھے، وہ اس کے مقابلے میں زیادہ تھے، اور ان کی عسکری طاقت بھی اس کے مقابلے میں کہیں زیادہ تھی۔ اس کے باوجود اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ، اور مجرموں کو ان کے گناہوں کے بارے میں پوچھا بھی نہیں جائے گا۔ فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ، تو کیا ہوا کہ ایک روز وہ نکلا اپنی قوم کے سامنے اپنی زینت کے ساتھ، عمدہ لباس پہنا ہوا، خادم دائیں بائیں اعلان کرتے ہٹو بچوں کا۔ قال الذین یریدون الحیات الدنیا، کہا اس کو دیکھ کر ان لوگوں نے کہ جو دنیا کی زندگی کے چاہنے والے تھے، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، اے کاش کہ ہم کو بھی ایسا ہی ملتا جیسا قارون کو ملا، انہ لذو حظ عظیم، یہ تو بہت خوش قسمت انسان ہے۔ وقال الذین اوتوا العلم، اور کہا ان لوگوں نے کہ جن کو حقیقی علم ملا، ویلکم ثواب اللہ خیر، برا ہو تمہارا، اللہ کے پاس جو بدلہ ہے، جو انعام ہے وہ کہیں بہتر ہے، لمن آمن وعمل الصالحہ، ان لوگوں کے لیے کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، ولا یلقاها الا الصابرون، مگر یہ حیثیت، یہ مقام نہیں ملتا سوائے ان لوگوں کو کہ جو صبر کرنے والے، ثابت قدمی دکھانے والے ہیں۔ فخسفنا به وبداره الارض، تو کیا ہوا کہ ہم نے اس کو بھی اور اس کے محل کو بھی زمین میں دھسا دیا۔ فما کان له من فئة ینصرونه من دون اللہ، تو نہ ہوا کوئی ایسا گروہ کہ جو اس وقت اس کی مدد کو آتا اللہ کے سوا، وما کان من المنتصرین، اور نہ ہی وہ خود اپنی مدد کو آ سکا۔ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ، اور کیا ہوا کہ وہ لوگ کہ جو کل اس کی جگہ کی خواہش رکھتے تھے، یقولون، وہ کہنے لگے، وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ، بات سمجھ میں آ گئی ہمیں کہ اللہ ہی ہے کہ جو رزق میں کشادگی کرتا ہے، رزق کو پھیلاتا ہے، ایکسپینڈ کرتا ہے جن کے لیے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، وَيَقْدِرُ، اور وہی ہے کہ جو رزق کو، سسٹننس کو تنگ کر دیتا ہے، ریسٹرکٹ کر دیتا ہے جن کے لیے وہ چاہتا ہے۔ لولا امن اللہ علینا لخسف بنا، اگر اللہ نے ہم پر عنایت نہ فرمائی ہوتی تو ہمیں بھی اسی طرح دھسا دیتا۔ وَإِكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، اور کوئی شبہ نہیں ہے کہ کافر ناشکرے کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ انشاءاللہ کل مزید اس گروپ کی 2 صورتوں کے ساتھ میں حاضر ہوں۔